پیش آیا جنگ بدر؟ ضرورت کیا تھی جنگ بدر کر؟ جبکہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو ضرورت کیا تھی؟ کس وجہ سے بھائی جنگ بدر کرنے کی نوبت آئی؟ جبکہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، مسلمان اپنا روزہ رکھتے، اپنے گھروں میں رہتے، ضرورت کیا تھی یہ جنگ کرنے کی؟ جبکہ ان کے پاس تھا بھی نہیں کچھ تھا بھی نہیں۔ 313 لوگ ہیں، وہ بھی نہت تھے، غالباً 11 یا 13 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، 7 یا 8 گھوڑے تھے، باقی 11-12 لوگوں کے پاس اونٹ تھے، بس باقی سارے پیدل، وہ بھی نہت تھے، روزے دار، کچھ نہیں ہے۔ کہاں مقابلے میں 1000، کہاں 313، وہ ہتھیار سے بھرے، یہ ہتھیار سے نہت تھے، کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے پھر بھی مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا، اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو آج کے دن بدر کے میدان میں دھول چٹایا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کس بنیاد پہ؟ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ کے گو تھے، کلمہ کہنے والے تھے، پڑھنے والے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے۔ پھر وہ 313 1000 کو کیسے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ 313 کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں 1000 کے ساتھ، تو ایک آدمی کے مقابلے میں کتنا آدمی آئے گا؟ کم سے کم 3 آدمی آئے گا نا، کم سے کم 3 آدمی۔ تو ایک آدمی 3 کو اگر ہرا رہا ہے تو بات تو کچھ ہے نا، اندر کچھ تو ہے مسئلہ۔ ابھی ہم کیا ہیں؟ ہم اتنے ذمے غفیر ہیں، 2 آئیں ادھر سے تو یہ سب دم دبا کے نکلیں گے، تو کچھ تو مسئلہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں۔ فرمایا جب تم بے سر و ساما تھے، بغیر ہتھیار کے تھے، کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اللہ نے تمہیں فتح سے نوازا۔ تو جب آپ بازو والے سے پوچھیں گے کہ میدان بدر کا ذرا کوئی نقشہ بتاؤ، تو بازو والا بولے گا یار یہ حضور جو تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے جو ہے کفار کا راستہ جا کر کے روک لیا۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے لوگوں کا ان لوگوں نے راستہ روکا ہے، تو وہ لڑائی کے لیے میدان بدر میں آ گئے، یہ بازو والا بولے گا۔ لیکن یار ہم کہتے ہیں کہ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ کسی کا راستہ روکیں؟ میرے آقا کی تو شان یہ تھی کہ ہم نے تو غیروں کو راستہ دیا ہے، ہم نے تو غیروں کو بھی جانے دیا ہے، دشمنوں کو بھی جانے دیا ہے۔ تو بول رہا ہے کہ حضور نے جا کر کے راستہ روک لیا اور مکہ والوں کو پتہ چلا تو آ گئے لڑنے کے لیے، یہ سامنے والا بولے گا۔ ایسا نہیں ہے، پوری بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھے ذرا سا۔ میں بدر کے میدان میں نہیں جانا چاہتا، بس سچویشن سمجھا رہا ہوں کہ ہوا کیوں تھا۔ دیکھیے ہجرت کر کے جب سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اب مکہ میں کوئی مسلمان نہیں بچا، اکا دکا لوگ بچے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ 40 سال سے لے کر کے 53 سال، یعنی یہ جو 13 سال کی زندگی حضور کی، ٹھیک ہے نا، 53 سال میں حضور نے مکہ چھوڑا اور مدینہ گئے، تو یہ جو 13 سال کی زندگی ہے، اس میں مکہ کے کفار نے مسلمانوں پر، حضور پر، اور جو بھی حضور کے اعزاء اقربا تھے سب پہ بڑا ظلم ڈھایا کہ تم لوگ اسلام چھوڑو، دین چھوڑو، تبلیغ چھوڑو، تم تبلیغ مت کرو۔ یہ والی تبلیغ نہیں جو آج کا چل رہی، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھنا، دین کی تبلیغ چھوڑو۔ یہ آج کی تبلیغ جو ہو رہی وہ تبلیغ دین نہیں ہے، وہ تبلیغ فرقہ ہے، اپنے فرقے کی تبلیغ ہو رہی، میرے فرقے میں آؤ، میرے فرقے میں آؤ، دین کی تبلیغ نہیں ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ تو دین کی تبلیغ، کہا دین کی تبلیغ چھوڑو، اسلام سے مکر جاؤ، نہیں تو تم پر ظلم کریں گے۔ اور اتنا ظلم ڈھایا کہ ہجرت کرنے پر سارے مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ جاؤ ٹھیک ہے، مکہ چھوڑ دو، دوسرے شہر میں چلے جاؤ۔
جب ہجرت کی اجازت مل گئی تو حضور کے جتنے بھی چاہنے ماننے والے تھے صحابہ کرام، انہوں نے مکہ چھوڑا، کچھ لوگ حبشہ گئے، کچھ لوگ مدینہ منورہ چلے گئے، حضور بھی مدینہ تشریف لے گئے۔ اب جب مسلمانوں نے مکہ چھوڑ دیا تو مکہ کے جتنے گنڈے تھے، بڑے بڑے گنڈے، ٹپوری جسے آپ بولتے ہیں، ان لوگوں کو رہا نہیں گیا، یار یہ لوگ تو اب دوسرے شہر جائیں گے، دوسرے شہر جا کر کے وہاں ان لوگوں کی حکومت ہوگی، یہ لوگ جو ہے آدمی جمع کریں گے، ہتھیار جمع کریں گے اور پھر ہم پہ حملہ کریں گے کہ ہم نے 13 سال ان پہ ظلم ڈھایا ہے۔ تو یہ ڈر ان لوگوں کو تھا، ذہن میں یہ ڈر ان کے بیٹھ گیا کہ یار اب تو یہ لوگ حملہ کریں گے ہم پہ، کیونکہ اب تو یہ ہمارے ماتحتی میں نہیں رہے، اب ہم ان پہ ظلم کر نہیں سکتے، ہم نے 13 سال ان پہ ظلم کیا ہے، اب مدینہ سے فوج لے کر کے ہم پہ چڑھائی کر دیں گے۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، ڈر بیٹھ گیا مسلمانوں سے کہ یار ہم نے 13 سال ان پہ ظلم توڑا ہے، بہت ستایا ہے، بہت مارا، بہت پیٹا، بہت ظلم کیا، اب یہ لوگ نہیں چھوڑنے والے۔ تو یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے جب، اور کہیں نہ کہیں ان کو یہ بات بھی خاطی تھی کہ یہاں پر یہ تھے لوگ تو اتنی زبردست تبلیغ کرتے تھے، دین پھیلاتے تھے، جب مکہ میں تھے اتنے ظلم کے باوجود، اب تو یہ لوگ مدینہ چلے گئے، اب تو ان کا دین اور بڑھ جائے گا، وہاں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کو ذرا کھائے جا رہی تھی کہ آخر مسلمانوں کو کیسے روکا جائے کہ ان کا دین نہ بڑھے، کیسے روکا جائے۔ تو ان لوگوں نے پلاننگ کی، جتنے مکہ کے گنڈے تھے سب جمع ہو گئے، اور سبوں نے یہ کام کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، سارے لوگ اپنا اپنا پیسہ، اپنا اپنا جو ہے روپیہ، جو بھی جس کے پاس ہے وہ لا کر کے جمع کرے۔ اب سب نے اس بات پہ اتفاق کر لیا، ہاں جمع کریں گے۔ جمع ہو گیا سب کا پیسہ۔ ابو سفیان کو سارا پیسہ دیا گیا، جو اس وقت مکہ کا سردار مانا جاتا تھا، اور اس کی بڑی چلتی تھی، بڑے لوگوں میں تھا، یہ بڑے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی بڑا تھا سب سے، کیا بڑے لوگوں میں کیا، یہی سب سے بڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو سب نے اپنا پیسہ دیا، اب اس پیسے کو میں شام جاتا ہوں، شام جا کر کے وہاں سے ہتھیار خرید کر کے لاتا ہوں۔ ہتھیار بولے تو تلوار، بھالے، ڈھال، یہ ساری چیزیں اس وقت جو جنگ میں استعمال کی جاتی تھی، تو میں ہتھیار خرید کے لاؤں گا، اور پھر اس کو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے، اسی سے لڑائی لڑیں گے اور پھر ان کا نام مٹا دیں گے، پھر نہ تو دین رہے گا، نہ تو دین کی تبلیغ رہے گی، اور نہ ہی پھر کوئی ہمارے دین کو برا بھلا کہنے والا رہے گا۔ یہ بات ان کے ذہن میں، ان لوگوں نے پلاننگ کی، میٹنگ بنائی، سب کچھ فائنل کر لیا۔ اب ابو سفیان وہ پیسہ لے کر کے شام کا سفر اس نے کیا۔ اب یہ بات جو ہے، یہ بات صرف مکہ والوں کو معلوم ہے، کسی کو نہیں پتا، مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے پاس وہی نازل فرمائی، اپنے محبوب کے دل میں القاء فرمایا۔ محبوب ایسا ہے کہ ان لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، ایسا یہ لوگ کرنے والے ہیں، یہ لوگ ایسا کریں گے۔ تو جب محبوب کی بات معلوم ہوئی، صحابہ کرام کو بلا کر کے مشورہ کیا کیا جائے، ایسا ایسا چل رہا ہے، ایسا ایسا ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نکلتے ہیں اور ان سے ڈائریکٹ میدان میں جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی فرمایا یہ صورتحال درست نہیں ہے۔ کچھ نے کچھ مشورہ دیا، تو حضور نے کہا ایک کام کرتے ہیں، وہ جو قافلہ گیا ہے شام وہ خریدنے، سامان وغیرہ، ہتھیار وغیرہ، وہ لوٹ کر کے ہمارے مدینہ سے ہو کر کے جائے گا، تو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ راستے میں اس کو روک لیتے ہیں، اور روک کر کے جو بھی ان کے مال و اسباب ہے وہ چھین لیتے ہیں، نہ سامان ان کا جائے گا، نہ تو جنگ کی نوبت آئے گی۔ یہ تجویز پیش کی۔ اللہ کے نبی نے اس مشورے کو، اس تجویز کو قبول فرمایا۔ قبول جب کر لیا اللہ کے نبی نے، تو 12 رمضان المبارک کو، کتنے؟ 12 رمضان المبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کرام کے ساتھ، 313 غالباً، کچھ اور تھے، تو ان کو لے کر کے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اس راستے پر جس راستے پر ان کا قافلہ آنے والا تھا، ابو سفیان کی ماتحتی میں۔ ابو سفیان اس قافلے کا سردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نکلے کہ اس کا راستہ روکیں گے۔ اتنے میں اب ہوتا یہ تھا کہ اس شہر کا جاسوس اس شہر میں، اور اس شہر کا جاسوس اس شہر میں رہتا تھا، جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا نہیں، مطلب انڈر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا کچھ،
تو وہی مسئلہ تھا۔ تو اب مدینہ میں جو جاسوس تھے مکہ کے، انہوں نے مکہ والوں کو خبر دے دی کہ دیکھو مسئلہ ایسا ہے کہ تمہارے قافلے کو لوٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، لہٰذا تم لوگ جلدی سے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آ جاؤ۔ جب یہ بات مکہ میں پہنچی تو مکہ والوں کے اندر بالکل جو ہے غصے کا ایک شعلہ برپا ہو گیا، غصے سے سب آگ بگولا ہو گئے کہ ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہمارے قافلے کو لوٹیں گے، یہ مٹھی بھر جماعت، یہ جن کو نہ کھانے کا ہے نہ پینے کا ہے نہ سونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ان کا۔ تو یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں، یہ لوگ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ اور اسی سے کچھ دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی تھی مقام نخلا میں۔ مقام نخلا مکہ سے قریب ایک کھجور کا باغ ہے، اس کو مقام نخلا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک جماعت بھیجی تھی، اس میں حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 2 3 یا 4 لوگ تھے، یا غالباً 8 لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ 8 لوگ تھے، تو ان لوگوں نے مقام نخلا میں پڑاؤ کیا اور جاسوسی کرنے کے لیے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے ان کے درمیان، ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ تو مقام نخلا میں کچھ جو ہے مکہ والوں کا گزر ہوا تھا۔ اب یہ لوگ مقام نخلا میں تھے، تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا کہ یہ لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ لوگ ہمیں پہچان لیں، مکہ والوں کو جا کر کے بتا دے تو ہماری گرفتاری ہو جائے۔ تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا الحضرمی، غالباً عبداللہ ابن حضرمی ایسا کچھ نام تھا اس کا۔ تو اس کو ان لوگوں نے شہید کیا، کچھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ جب یہ عبداللہ ابن حضرمی جب یہ مارا گیا غالباً، تو اس کے مارے جانے سے مکہ والوں کو بڑا چوٹ پہنچا تھا، کیونکہ یہ بڑے لوگوں میں سے تھا۔ تو اس کا ایک خون کا بدلہ لینا تھا، اور دوسرا ان کا قافلہ لٹنے والا تھا۔ تو 2 چیزیں زیادہ انسان کو غصے میں لے آئیں، یہ لوگ زیادہ غصے میں آ گئے۔ جب غصے میں زیادہ آئے یہ لوگ، تو اب ان لوگوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور کہا اب چلتے ہیں اپنے قافلے کو بچانے، اور اگر نوبت آئی تو ہم جو ہے جا کر کے جنگ کریں گے مسلمانوں سے اور ان کا وجود ہی ختم کر دیں گے۔ یہ ساری سچویشن تھی جنگ کرنے کی۔ اب 1000 کا لشکر لے کر کے وہ لوگ جو ہے ادھر سے نکلے۔ ادھر سے کیا ہوا، جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمان میرا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے راستہ بدل ڈالا۔ بولے تو ابھی خشکی کے راستے سے سڑک سے آ رہا تھا، اس کو جب پتا چلا تو اس نے سڑک چھوڑ دیا اور سمندر کا راستہ لے لیا، اور سمندر کے راستے ہوتے ہوئے یہ مدینہ چھوڑ کے ادھر سے ہوتے ہوئے یہ مکہ پہنچا۔ اور مکہ کے قریب جب یہ پہنچا، جب یہ مطلب مکہ کے قریب ہو گیا اور اس کو پتا چل گیا کہ اب میں امان میں ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میرا قافلہ نہیں لٹ سکتا، تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ میرے لوگوں کو کہہ دو اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مکہ آ گیا ہوں صحیح سلامت، اب کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات جب اس نے جو ہے اپنے خط کے ذریعے بھیجا تو یہ جب پہنچتا تب تک دیر ہو چکی تھی اور وہ لوگ نکل چکے تھے مکہ سے۔ پھر بھی کئی دنوں بعد جا کر کے جب خط ان لوگوں کو پہنچا تو اس میں ابو جہل تھا، امیہ تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ مکہ کے بڑے گنڈے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اب ہم جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے اور پورے عرب کو اپنی شان بتا دیں گے کہ ایک بار جب ہم نکلتے ہیں جنگ کے لیے تو ہم واپس نہیں جاتے، ہم شان بتا دیں گے، ہم جائیں گے وہاں اور جا کر کے جو ہے شراب پئیں گے، عیاشیاں کریں گے اور پورے جو ہے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کا خاتمہ کر کے لوٹیں گے۔ یہ ان لوگوں نے ٹھان لیا۔ اس میں سے کئی جو ہے قبیلے کے لوگوں نے کہا نہیں اب تو ہمارا قافلہ صحیح سلامت پہنچ گیا تو اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں جائیں گے۔ جب موت آتی ہے قریب نہ تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، موت جب قریب آتی ہے تو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ سارے گنڈے جمع ہو کر کے میدان بدر کے قریب پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر 313 لوگوں کو لے کر کے میدان بدر کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کا مشاہدہ کیا رات میں کہ کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے۔ ظاہر سی بات اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے تو آپ کو جس میدان میں لڑنا ہے اس میدان کی پوری جانکاری ہونی چاہیے۔ کہاں ڈھال ہے، کہاں نشیب ہے، کہاں فراز ہے، کہاں اونچا ہے، کہاں نیچا ہے، کہاں جو ہے پیر دھسنے والے ہیں زمین میں، کہاں نکلنے والے ہیں، کہاں زمین پختہ ہے، یہ ساری جانکاری آپ کو ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ میدان جیت سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا اور ان کو لے کر کے رات میں میدان بدر کا مشاہدہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور چھڑی سے اللہ کے نبی کو دائرہ بناتی، یہ کہا فلاں کافر کل یہاں مارا جائے گا،
فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں عتبہ یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں قتل کیا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، سب کی نشاندہی اللہ کے نبی نے فرما دی رات میں۔ اور پھر ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا؟ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج یہ ہار جاتے ہیں کفار سے تو روز قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ پوری رات اللہ کے نبی نے دعا کی، دعاؤں میں گزارا۔ ادھر سامنے والے خیمے میں کیا چل رہا تھا؟ اس خیمے میں شراب ہو رہی تھی، شراب پی جا رہی تھی، عیاشیاں ہو رہی تھیں، ڈانس بازیاں چل رہی تھیں، مجرے ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے سب کافر، یہاں مسلمان رو رہے تھے، یا اللہ اگر آج ہم ہار گئے تو پھر تیرے دین کو پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے دعا قبول فرمائی، دعا قبول ہوئی تو اللہ نے بارش فرما دی۔ جب بارش فرمائی تو ان لوگوں نے مضبوط زمین پہ خیمہ لگایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے زمین اگر مضبوط ہو، بارش ہو جائے تو اس پہ پھسلن ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ پھسلن ہو جاتی، کیچڑ ہو جاتا ہے، جسے آپ چکڑ کہتے ہیں۔ تو ادھر کیچڑ ہو گیا، اب ان لوگوں کو چلنے پھرنے میں بھی دقت ہو گئی۔ ادھر کیا کیا مسلمانوں نے؟ جو پانی کا جو گڑھا تھا یا جو کنواں تھا اس پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ جنگ کو جیتنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے۔ پانی ہے آپ کے پاس تو آدھی جنگ آپ اسے جیت جاتے ہو۔ مسلمانوں نے کنویں پہ قبضہ کر لیا کہ ان کو ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ اب مسلمانوں نے اپنا وضو کیا اور اپنے اپنے مٹکے بھر لیے، جو بھی ان کو بھرنا تھا برتن پانی سے، اور پھر اس کنویں کو موچ دیا، یعنی پتھر وغیرہ ڈال کر کے بند کر دیا کہ اب اس کو پانی نہیں دیا جائے۔ اب جب یہ مسئلہ ہو گیا، اب آدھی جنگ یہ ایسے جب صبح ہوئی ان لوگوں کا جو ہے نشہ اترا تو سب پیاس سے تڑپ رہے تھے، کیونکہ عرب کا مسئلہ ہے تو دھوپ بھی بڑی سخت ہوتی تھی، تو سب تڑپ رہے تھے بالکل۔ اب ان لوگوں نے کنویں کی طرف جا کر کے دیکھا تو کنواں بند ہے، پانی کا نام و نشان نہیں۔ اب یہ لوگ آدھے ویسے دل برداشتہ ہو گئے، کون؟ مکہ والے کفار، یہ آدھے ویسے دل توڑ بیٹھے، یار یہ تو پانی ہی نہیں بچا ہمارے لیے۔ مسلمانوں نے کنویں پہ قبضہ کر رکھا تھا، اب کس کی ہمت جو مسلمانوں سے کہ وہ کنواں چھین لے؟ کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے وہ دن گزرا۔ پھر جب یہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ آئی اور صبح نمودار ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صفوں کو سیدھا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو ایسے سیدھا کرتے جاتے تھے۔ وہ ہوتا نہیں ایک فوج کے طریقے سے تم پیٹ اندر کرو، یہ کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، لائن میں رہنا، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی سیدھے کرتے۔ ایک صحابی تھے، اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ، ایک صحابی رسول تھے حضرت غالباً سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا پیٹ کیا تھا؟ ذرا بڑا تھا، پیٹ بڑا تھا، عظیم الجثہ تھے، موٹے تازے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے چھڑی کچوئی، اندر کرو پیٹ، وہ ہوتا نہیں پیٹ اندر کرو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے چھڑی کچوئی ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ چھڑی کیوں کچوئی آپ نے مجھے؟ یہ ہوتا نا چھڑی پیٹ میں ڈال دیں، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ کہا لے لو بدلہ۔ اللہ کے نبی نے اپنا جو ہے پیراہن مبارک ہٹایا، کہا بدلہ لے لو۔ انہوں نے دوڑ کر کے چوم لیا، دوڑ کر کے پیٹ مبارک چوم لیا اور چوم کر کے لپٹ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے ایسا کیا کہ آج میں جو ہے جنگ کے میدان میں کھڑا ہوں، خدا نخواستہ اگر میری شہادت بھی ہو جاتی ہے تو یہ رہے گا کہ مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگ کر کے میں مرا ہوں، پھر جہنم کی آگ میرے جسم کو نہیں جلا سکتی۔ تو یہ بات تھی۔ تو کہتے اس طریقے سے صف آرائیاں ہو گئے۔ اب اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ملتا ہے، ایک جنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے ایک جو ہے مسلمان کو غالباً 80 اونٹ ملے تھے، اتنی دولت ہاتھ آئی تھی۔ تو واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو پڑاؤ میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، ان کے ساتھ ایک اور موٹے صحابی کا ایک خیمہ لگا۔ اب وہ دونوں رہے، اب عصر کا وقت ہو گیا تو دونوں خیمے سے نکل کر کے اس خیمے میں آئے مصطفیٰ کریم کے ہاں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں جیسے جماعت کے لیے آتے سب نماز پڑھنے کی، تو نماز پڑھنے کے بعد حضور کا سب لوگوں نے حضور سے مصافحہ کرنا شروع کیا۔ یہ دوسری بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، مصافحہ کرنا شروع کیا سب نے، تو سب مصافحہ کر رہے تھے حضور سے۔ تو اس میں ایک موٹے صحابی تھے، بڑے لہیم شہیم، تو ہوتا نہیں کہ مسافر میں میں ہاتھ چوم لوں جلد بازی میں ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ ذرا موٹے تازے تھے اور پیر میں کھڑاؤں پہن رکھا تھا۔ کیا کھڑاؤں؟ وہ لکڑی کا جو ہوتا ہے نا، کھڑاؤں پہن رکھا تھا انہوں نے، یعنی وہ لکڑی والا جوتا۔
تو کہتے جب آپ پر پہنے ہوئے تھے تو حضور سے مصافحہ کرنے گئے، اتفاق سے جو ہے اس بھیڑ بھاڑ میں آپ کا جو پیر تھا کھڑاؤں والا، یہ جو موٹے والے صحابی تھے بڑے لئیم سے موٹے، تو کہتے ہیں ان کا پیر حضور کے پیر پہ پڑ گیا، اللہ، اور حضور کا پیر ذرا سا بڑا نازک ہے، میرے حضور کا پیر، میرے آقا کا ہر عضو بڑا نازک ہے، اب کہاں لکڑی سے اگر موٹا آدمی دبائے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی فرمایا ذرا پیر تو چھوڑ، مصافحہ کرنے ذرا یوں مطلب کچویا، پیر تو چھوڑ، تو پیچھے ہٹ گئے۔ اب ان کو بڑا ملال ہوا یار کہ میں مصافحہ کرنے آیا تھا اور جلد بازی میں نے دیکھا نہیں حضور کے پیر پہ اپنا پیر رکھ دیا، حضور کو کس قدر تکلیف، تو بڑا روئے، یہ بڑے پچھتائے کہ میں تو مصافحہ کرنے آیا تھا۔ تو کہتے ہیں رات میں گئے خیمے میں، پوری رات رویا کہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں میرے لیے کوئی آیت نہ نازل کر دے کہ میں تو جو ہے برباد ہو گیا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے کہا یار تمہارے ابو جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ان سے کہو، وہ حضور کے بڑے دوست ہیں، اچھے ساتھی ہیں، تو ان سے کہو کہ حضور مجھے معاف کر دیں۔ کہتے ہیں پوری رات روتے رہے، صبح جب ہوئی تو حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ فلاں خیمے میں وہ موٹے والے جو حضرت ہیں ان کو بلا کر کے لاؤ۔ تو وہ گئے، اب جب گئے جو ہے کھٹکھٹایا تو کہا کہ حضور نے بلایا۔ اب ان کی جو ہے حالت اور ٹائٹ ہو گئی کہ حضور نے بلایا ہے تو شاید کچھ مسئلہ ہوگا، آج تو مجھے سزا ملنے والی، میں نے کل حضور کا پیر اثر میں کچل دیا تھا، کچل کیا دیا تھا، میرے پیر کے نیچے آ گیا تھا۔ تو کہتے حضور کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یار تم مجھ سے راضی نہیں ہوتا؟ کہا یا رسول اللہ غلطی میں نے کی ہے، میں نے آپ کے پیر کو کچلا ہے اور آپ مجھ سے راضی ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے، دیکھ تو نے میرا جو پیر کچلا تھا وہ انجانے میں اندیکھے میں کچلا تھا، لیکن میں نے تجھے جو کوہنی چبائی تھی وہ جان بوجھ کر کے چبایا تھا، تو بتا اب تو مجھے معاف نہیں کرتا؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں باخدا میں پوری رات روتا رہا کہ حضور مجھے معاف کر دے، لیکن جب میں حضور کے پاس گیا تو حضور الٹا مجھ سے معافی کی درخواست کر رہے تھے، مجھے معاف کر دو، میں نے تو جان بوجھ کے تمہیں کوہنی چبوئی تھی نا، تم نے تو اندیکھے میں میرا پیر دبایا تھا۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ ہوتا نہیں، یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے معاف کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں وہ تو لے لے اور تم مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی معاف بھی کیا، غلطی بھی ان کی تھی، معاف بھی کیا، اور معاف کرنے کے بعد جو 80 اونٹ جو حصے میں حضور کے آئے تھے وہ بھی عطا کر دیے، کر کے تمہاری گناہ مانگیں تمہارے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی۔ تو بدر کا مارکہ سج گیا اور اس میں پھر اللہ رب العزت نے جو ہے مارکہ آرائی ہوئی، اس میں سارے جو بڑے بڑے مکہ کے گنڈے تھے، کافر تھے، سب کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس میں ابو جہل مارا گیا، امیہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا۔ اس طریقے سے غالباً 70 کافروں کو گرفتار کیا گیا اور 70 کو قتل کیا گیا، 70 کو قتل کیا گیا، بہت سارے مارے گئے۔ جب یہ سارے مار دیے گئے تو سب کے لاشوں کو گھسیٹ کر کے اس کنویں میں ڈال دیا گیا، گھسیٹ کر کے، اور جو گرفتار کیے گئے ان کو مدینہ لایا گیا۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح نازل فرمائی، فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، فتح ایسے کہ 5000 کا لشکر اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا تھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بدر کے میدان میں تھا تو میں نے ایک آواز سنی، وہ آواز یہ تھی اقدم حیزوم اقدم حیزوم اقدم حیزوم۔ یا رسول اللہ یہ کیا آواز ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، اور اقدم کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھو۔ تو جبریل اپنے گھوڑے سے کہہ رہے تھے آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، یعنی اللہ نے 5000 کا لشکر مسلمانوں کے لیے آسمان سے اتارا تھا اس جنگ کے میدان میں، میدان بدر میں، جو آج کے دن ہوا تھا۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں 70 کافروں کو گرفتار کر کے جب مدینہ لایا گیا، لاؤ کسی کو ایسا، سب نے کہا یا رسول اللہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان لوگوں نے ہمیں بڑا ستایا 13 سال، بہت ظلم کیا ہم پہ، ان کو قتل کر دیا جائے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ان کو سولی دے دی جائے، کسی نے کہا یا رسول اللہ ان کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ ان سے فدیہ لے کر کے، فدیہ سمجھتے ہیں معاوضہ، جان کے بدلے میں جو قیمت دی جاتی اسے فدیہ کہتے ہیں، کہا فدیہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا جائے۔
تو سب نے فدیہ دے کر کے رہائی حاصل کی، اور جس کو جو پڑھانا آتا تھا اللہ کے نبی نے بتایا کہ پڑھانے والا کا دیا یہ ہے، فدیہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو پڑھائے، جس کو لکھنا آتا تھا اس کا فدیہ ہے کہ ہمارے بچوں کو لکھنا سکھائے، یہ ساری چیزیں۔ اس طریقے سے تمام کافر جو گرفتار ہو کر کے آئے تھے اللہ نے انہیں بھی فدیہ لے کر کے رہا فرما دیا۔ اور یہ جنگ کا میدان، یہ جو ہے جنگ کا مارکا اس 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا۔ اب بدر جو تھا، بدر وہ میدان ہے ایک، وہاں پہ سالانہ کفار کا میلہ لگتا تھا۔ بدر اس میدان کے مالک کا نام تھا، اس کی نسبت سے اس کو میدان بدر کہا جاتا ہے۔ مدینہ شریف سے 80 میل کی دوری پہ ہے، 80 میل کی دوری پہ یہ بدر کا میدان ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 313 کو اللہ فتح کیوں دیتا ہے؟ 1000 کے مقابلے میں وہ کیسی فتح دیتا ہے؟ ہم کروڑوں ہیں، ہمیں فتح نہیں مل رہی۔ ہندوستان میں دیکھ لو مسلمانوں کی حالت، ہمیں فتح نہیں مل رہی، ہر جگہ ہمیں ستا۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہوگا یوپی میں سارے مدرسوں کو بند کر دیا گیا، سارے مدرسوں کو بند کر دیا گیا، گورنمنٹڈ جتنے مدرسے تھے سب کو بند کر دیا گیا، غیر قانونی بول کر کے کہ بھائی اس سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ اب اس میں جو 11,000 علماء کرام تھے، اور ہر ایک عالم کو کسی کی تنخواہ 70,000 80,000 90,000 60,000 40,000 اس طریقے سے تنخواہیں ملتی تھی۔ اب 11,000 علماء عید کے بعد کیا کریں گے؟ اور یہ بھی ہے کہ حضرت امام بخاری اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان کے ملکوں سے جب مدرسوں کو ختم کیا گیا تو آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ وہاں پر کوئی صحیح ڈھنگ سے کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اور جس ملک سے مدرسے کو ختم کیا گیا اس ملک میں کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، قطعی نہیں۔ آج ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یوپی کے جتنے گورنمنٹڈ مدرسے تھے، ایڈڈ مدرسے تھے، سب کو جو ہے بند کر دیا گیا۔ بند اس نسبت سے کر دیا گیا کہ ہم گورنمنٹ سے تم کو تنخواہ نہیں دیں گے، تم اپنے پیسے سے چلا سکتے ہو تو چلاؤ۔ اور جہاں بھی مدرسوں کو ختم کیا گیا وہاں دین نہیں باقی رہا، دین ختم ہو گیا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا مولا کریم ہم سبوں کو تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جملہ امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما۔ مولا کریم جیسے تو نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی ویسے ہی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے بوڑھوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، عورتوں کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار قیدیوں کے لیے رہائی عطا فرما۔ مولا کریم مدرسوں کی حفاظت عطا فرما، مدرسوں کے لیے بقا عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کا بول بالا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔